لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے مل کے درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ یوسفیہ دے جلیل القدر علماء دیاں تسی تقریراں سنی ہیں ساری کافی نے ساڑھے واسطے. میں 10 بجے دا لاہوروں ترے ہاں. مینوں اے نہیں پتا میں کی کرن جا رہا. مینوں اے نہیں پتا. کوئی کہندا ہے اسی نکاح تے آئے ہاں تے کوئی کہندا ولیمے تے آئے. پہلے اے تے دسو اسی آئے کہ دیتے ہو. ہاں جی اچھا دو فنکشن اکٹھے. مینوں ایسے قبلہ مفتی صاحب نے دسیا ہے کہ اتنے پنڈاں دے وچ نکاح تے ولیمہ کٹھے ہوئے ہیں. نکاح تے ولیمہ کٹھے ہوئے. پوری شریعت اسلامیہ دے وچ شادی 3 طرز دے اتے ہوئی جڑے ساڈی علم دے وچ ہونا چاہیے. پہلا نکاح ہوئے جدے وچ لوگ صرف نکاح کر کے واپس چلے جاندے ہیں. وہ لڑکی نہیں لے کے جانا. ان سب گل سننی ہو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال جدوں نکاح فرمایا. بابا جی تشریف رکھو. کوئی پیارا بھائی ہوں نہ اٹھے نہ, بڑی بڑی مہربانی, تشریف رکھو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جدوں نکاح ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح واسطے تشریف لے کے گئے. پھر واپسی آ. ایک اے طریقہ کار ہوتا ہے, پہلے نکاح ہوئے تو پھر رخصتی بعد چ. دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے جہدے چ نکاح دے نال ہی رخصتی ہوتی. انہاں دونوں سلسلیاں دے وچ ولیمہ شب زفاف تو بعد ہوتا. یہ سنت ہے کہ ولیمہ اگلے دن کیتا جائے. اور ولیمے واسطے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی کھانا ہے کی کھونا ہے یہ بھی سب دسے. فرمایا عالم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ کھلاؤ. برائلر دا ذکر کوئی نہیں ہے. برائلر دا ذکر کوئی نہیں ہے. اب برائلر شرائلر نہیں کھوانے چاہیے. لیکن اگر بعض پنڈاں دے بیچ لوگ خود مرغیاں پال کے کھوائیاں ہوندی ہیں, وہ تگڑیاں ہوندی ہیں, تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ دے حرج کوئی نہیں. تے جے چنیاں والا پلاؤ ہوئے تو ولیمہ تاں وی ہو جاندا. تے جے دال ہوئے تو ولیمہ تاں وی ہو جاندا. اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے, اپنی خوشی دا کہ میں شادی کیتی ہے تو میں خوشی ہوئی. عالم ولاؤ بشاتن دو معنی حدیث شریف وچ آئے. نمبر 1, اگر کوئی بندہ غریب ہوئے تو وہ اینا ولیمہ ضرور کرے کہ ایک بکری چھوٹی تقسیم کر کے لوگوں کو کھلا دے. اور دوسرا ایدا معنی ہے عالم ولاؤ بشاتن کہ اینا کھواوے کہ ہر بندے نو ایک ایک پوری بکری کھوا دے. یہ واسطے امیر بھی تے غریب بھی دونوں واسطے یہ گنجائش موجود ہے. یہ ساڈے اتنے لاہور دے جڑا غریب ہوئے نا, وہ ویاہ ہور طرح کا ہوتا ہے. وہ پابندی ہوتی تو 10 بجے تو بعد حال وچ نظر نہیں آنا, ایک ڈش کھوانی ہے تو فلاں کرنا ہے. تو جڑا امیر ہوئے وہ 500 ڈشاں کھواؤ, پاویں وہ 2 ارب روپیہ لا لے, ان کوئی نہیں پوچھتا. اس حدیث دے وچ دونوں طبقیاں واسطے گنجائش رکھ دیتی, پاویں اے کر لو تو پاویں. سنت دے مطابق جڑا نکاح ہے نا وہ
برات جنہوں سے اپنے عرف برات نکاح تو بعد رخصتی پھر اس تو بعد اگلے دن نکاح وچ کھانا کھانا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے ایک غزوہ تو بعد اگلے دن صبح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ تواڈے کول کسی کول کوئی کھانا وغیرہ بچیا جہدے کول جو سی انہیں دسترخوان دے اُتے لگا دیتا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جدو آپ نے نکاح فرمایا یہ ادو دی گل ہے. جلے کھانا لگ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہن سارے صحابہ نے بلاؤ. کسی نے ستو رکھ دیتے, کسی نے جو رکھ دیتے, سب نے اپنا اپنا حصہ پا دیتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ھذہ ولیمۃ رسول اللہ. یہ سادہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولیمہ. سبحان اللہ. ہر طرز دا آپ نے امیراں واسطے غریباں واسطے کم کر کے دسیا کہ کوئی ایویں کر لوے تاں بھی سنت ہے تو کوئی ایویں کر لوے تاں بھی سنت ہے. کوئی دائرہ کار تو باہر نہ جا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر شادی تو بعد اپنی ازواج دے نال بڑا محبت والا سلوک کیتا. اتوں کا تو مینوں نہیں پتا ساڈے شہراں دے وچ جڑیاں کڑیاں ویاہ کے آندیاں نے نا جوائنٹ فیملی سسٹم دے تے سوہرے انہاں دے اندر تگڑے منڈے دے ماں پیو منڈے دے انہاں دی کوشش ہوندی ہے کڑی نوں نپ کے رکھو. تے جے کڑی والے تگڑے ہون اور منڈا بھی دلیر ہوئے پھر بیلنس چلتا کام. تے جے منڈا خاموش تباہ ہوئے پھر کڑی والے دی طرف چڑھائی ہوئی. یہ سب معاشرے دی روش ہے. اسلام نے نہ اینو پسند کیتا ہے نہ اینو پسند کیتا. اسلام نے درس دیتا ہے محبت حسن سلوک دا. محبت بہترین انسان وہ ہوندا ہے جڑا شادی تو بعد ماں باپ دی عزت و تعظیم بھی بہتی کرے تے بیوی نو بھی وہ عزت و وقار دے نال اپنے گھر جگہ دے. یہ نہ ہوئے کہ ماں باپ دی تعظیم واسطے بڈھی ذلیل کرتا رہے تے یہ بھی نہ ہوئے کہ بڈھی دے پیچھے لگ کے ماں باپ نو پیچھے چھوڑ. اور یہ دے وچ سارے کار والے دا فہم و فراست والا ہونا ضروری ہے. ایک بچہ اپنے ماں باپ دی بڑی خدمت کردا ویاہ ہو گیا. جدو ویاہ ہو گیا تے انہوں دا وقت تقسیم ہے تے جے ماں باپ نہیں اس چیز نو سمجھن گے یہ مطلب ہے یہ لڑائی تے جھگڑے تے فتنے تے فساد نو سکاری جگہ دی. بھئی خود تسی کڑی ویاہ کے لے آئے ہو اپنے پتر واسطے ہن کہندے ہو سانو ویلا نہیں دیندا تے پھر ویاہ نہیں سی کرنا ہوتا. ویاہ آپ کیتا تسی کہ بھئی اے اسی بچہ ہن جوان ہو گیا دا ویاہ کر دی. ویاہ تو بعد وہ وقت تقسیم ہویا نا وہ مرد نو سمجھداری دا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپنی بیوی اپنی ماں اپنے باپ دے معاملات ماں باپ نو ترجیح دے. جدو اپنے ماں باپ نو ترجیح دے گا اور اپنی بیوی نو ایک گل سکھا دے گا پہلے دن کہ اے میرے ماں باپ نے انہاں دی گل دی اہمیت نو اسی سمجھا گے. یہ مطلب نہیں کہ وہ ظلم ہوئے. یہ مطلب ہے کہ ان تابع داری سکھائی جائے کہ جی میں تو اپنے کار ہی اپنے ماں باپ دی عزت و تعظیم کرنی سے اتنے میرے ماں باپ دی عزت و تعظیم کرنی. جدوں ماں باپ دی طرفوں شفقت ہوئے اور سس سسر دی طرفوں بیٹی دے شفقت ہوئے اور بیٹی انہاں دا ادب و احترام کرے اس نے سلوک کرے ود کے انہاں دی خدمت کرے تو میرا نہیں خیال کہ سرکاری لڑائی جھگڑا ہو سکتا. یہ لڑائی جھگڑے دی ایکو بنیاد ہے بے علمی. جدو بے علمی ختم ہو جائے علم آ جائے تو لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائے. وہ جڑی بچی اسی گھر لے کے آئے ہیں میرا بھائی میرے والدین میرے رشتہ دار یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سارے نال حسن سلوک کرے. یہ سارے نال حسن سلوک کرے. وہ دے واسطے یہ ضروری ہے کہ جدوں اپنے ساس سسر دی خدمت کرے انہاں دی عزت و تعظیم کرے اگوں وہ دعاواں دین دعاواں دین. وہ یہ نہ کہن تو فلانی ہے تو فلانے دی فلانی ہے تو فلانی ہے. اگر وہ یہ کہیں گے تو انج عزت
وہ جڑی روٹی لیا کے انہیں اپنے سہرے دے اگے رکھی ہے نا، یہ وہی ڈیوٹی نہیں سی، یہ انہیں اپنے شوہر دی تعظیم کردے ہویا، وہ دی گل ماندے ہویا کہ مینوں میرے شوہر نے سمجھایا کہ میرے ماں باپ دی عزت و تعظیم کرنی، روٹی کھوانی، ٹائم سر پانی گرم کر کے دینا وضو واسطے، انہاں دا خیال رکھنا، تے جس لئے وہ کسے دی لتی ہوئی ذمہ داری پابندی دے نال کرے، تے سس سورے دا بھی یہ کام ہے کہ انہوں اگوں ڈھیر ساریاں دعاواں دے، تے جدوں وہ دعاواں دین گے اور اے آئی ہوئی بچی محبت دا اظہار کرے گی، اللہ تعالیٰ کار دے وچ رحمت دی بارش فرمائے گا۔ میں تے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ کسی جگہ تشریف فرما سی، تے اوتھے بیٹھے بیٹھے ہی اطلاع ملی کہ عید دا چند نظر آ، عید دا چند نظر آ، اسی جتھے ہے سا وہ ڈرائنگ روم دا حصہ سی، وہ کار ہونا دا لوکاں دا دوسری طرف سے جنہ دے والے اسی ہے۔ ہن ہویا کی کہ چند لمحے بعد ادھر لڑائی شروع ہو گئی آپس وچ ماں دی تے پتر دی، تے حضرت فرمان لگے لگتا ہے وہ جڑا چھڑے ہے نا سیدھا ادھر ہی آ، سیدھا ادھر ہی آ، کیونکہ پہلا تو بنے ہویا سی تے ہن چھڑیا تے ادھر ہی آ۔ گل سنان دا مقصد ہے کہ شیطان دی یہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں خاندانہ دے وچ لڑائی پوا دوں، لیکن سمجھدار لوگ شیطان پیچھے نہیں لگتے، سمجھدار لوگ حضور پاک کی تابعداری کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلیاں چماٹیاں نو جدوں صبح صبح بھیج دیندا ہے اور کہندا جاؤ کاروائیاں کرو، پھر جدوں واپسی جاندے نے پھر انہوں نے پوچھدا ہے، رحمان فرشتیاں نو بھیج کے بھی رپورٹ لیندا ہے تے شیطان اپنے چیلیاں نو واپس بلا کے بھی رپورٹ لیندا ہے۔ یہ نظام کائنات دا بغیر رپورٹوں نہیں چلتا، جدی ڈیوٹی لگی وہ تو رپورٹ طلب کیتی جاتی اور انہوں رپورٹ دینے آیا اپنے متھے تے سلوٹاں نہیں پانیاں چاہیے۔ میرے کو پوچھے بھائی فرشتیاں کو پوچھے جاندہ تسی فرشتے تھوڑی ہو کہ تاڑے دلوں اور کوئی پوچھے تسی کو کیوں پوچھے جاندہ؟ انہوں نے اللہ پوچھ ہاں بھئی سارا دن کتھ لگا کے آئے ہو، اور کہنے یا اللہ اسی فلانی 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 جگہ گئے کی کرتے سن بندے یہ کرتے سن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا وہ میرا ذکر کر رہے سن، وہ میں نے ویکھیا ہونا نہیں، جنت ویکھی نہیں، جہنم ویکھی نہیں۔ میں خلاصہ مختصر گل کر وقت کی قلت دی وجہ وہاں جنہیں بھی ہوتے ہیں میں سارے نے بخشش فرما۔ یا اللہ وہ ایک تے ایویں ویکھدا سی، ایویں وہ دیکھ رہے سی کہ کی شروع ہو رہے آواز کسی، فرمایا جڑا ساڈے بندے کو ایویں بھی آ جائے اسی تاں وی بخشش فرما۔ وہ ہو گئی پھر وہ جڑا شیطان ہے وہ پوچھدا ہے اپنے چیلیاں نوں ہاں بھئی کتھے گئے سو؟ کیا اسی دنیا چ لڑائیاں کران گئے؟ پھر کی کیتا؟ کیا میں ایک بندے نے جھوٹ بولن دے مجبور کرنا، انہوں نے تو کچھ نہیں تیرا کھانا خراب۔ دوسرے پوچھا انہوں نے کہ میں ملاوٹ کروائی، یہ بچ نہیں لیا میں اپنی طرف کہہ رہا اور میں جا تو کچھ نہیں۔ ایک کہنے لگا میں بہت بڑا کام کر کے کی کیتا؟ کہتا میں میاں بیوی دے درمیان لڑائی کرا کے طلاق کروا دیتا۔ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے وہ کہندا کہ اے تو میرے نال آ کے بیٹھ جا تخت دے اوتے اصل وچ کام تو کر کے آ۔ وہ چاہتا ہے کہ لوکاں دے کار خراب ہو جان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں لوکاں دے کار واسطے رہے، انہاں واسطے عقل شعور جتنی مرضی ہوئے وہ ادو تک کارگر نہیں ثابت ہو سکتی جدو عقل و شعور دے نال رسول اللہ دا دین نہ شامل ہو۔ اسلام فہم فراست دے نال کرانو جوڑ کے رکھتا، جنہ دی شادی ہوئی جڑے رشتے دے وچ جڑے فہم فراست دے نال زندگی گزارن گے اللہ دی رحمتاں برسن گے۔ جدو کار دے وچ لڑائی ہوئے یاد رکھو جدو کار ہی لڑائی شروع ہوئے نا برکت ختم ہو جاتی، ادو تک برکت ہوندی جدو ایک دوسرے کی عزت و تعظیم نال معاملات کیتے جان۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے پیارے بھائی عبدالرسول صاحب شادی دیا تمام خوشیاں عطا فرمائے اور انہوں اپنی جناب دے چو نیک صالح تقوی والے پتر بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔